تو میں ہوں عادل ملک، آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے سحر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کر رہے ہیں، ہم بنا وجہ کے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیں۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون سر۔ گڈ آفٹرنون سر، میں نے آپ سے اپنی وائف کے بارے میں پوچھنا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس کا سوال کا آنسر دے سکتے ہیں۔ سر، میری وائف کے پاس 2 سال کا اسپاؤس ویزا ہے اولڈ رولز کے تحت۔ ٹھیک۔ تو میں برٹش سٹیزن ہوں اور ہماری ڈاٹر ہے 3 سال کی، وہ بھی برٹش سٹیزن ہے۔ پر سمسیا یہ ہے کہ ان سے لائف ان UK ٹیسٹ نہیں پاس ہوا ہے، حالانکہ ان کے پاس ڈگری ہے انڈیا سے، پر وہ لائف ان UK میں کبھی 1 نمبر کبھی 2 نمبر سے ہم اس کو 9 بار دے چکے ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ پاس ہوگا بھی، کیونکہ وہ ایک ہسٹری ہے، وہ انگلش سے اس کا کوئی تعلقات نہیں ہے۔ تو اس سچویشن میں ہمیں اب 4 مہینے بعد جو ان کا اسپاؤس ویزا ختم ہوگا تو ایکسٹینشن کے لیے کون سا فارم بھرنا چاہیے اور اس کی کتنی فیس ہے؟ کیونکہ ILR تو ہم بھریں گے نہیں، کیونکہ وہ سر 1100 پاؤنڈ فیس ہے اور وہ ہمیں دینا بھی نہیں ہے انہوں نے۔ تو آپ سر اگر مجھے اتر دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، جہاں تک آپ کی وائف کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل اگر ان سے لائف ان دی UK ٹیسٹ نہیں ہو رہا تو ان کو انڈیفینٹ تو نہیں مل سکتا، مگر وہ 2 سال کی فردر ایکسٹینشن لے سکتی ہیں۔ تو جو ایکسٹینشن کے لیے فارم فل کرنا پڑے گا وہ FLRM فارم ہوگا اور جو ہوم آفس کی فی ہے وہ 601 پاؤنڈز ہے۔ تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ سیم ڈے جانا چاہتے ہیں تو 1 دن میں بھی جا کے ویزا لے سکتے ہیں، اس میں ہوم آفس والے 500 پاؤنڈز ایڈیشنل فی چارج کرتے ہیں، یا پھر دوسری آپشن ہے کہ اگر بائی پوسٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں 601 پاؤنڈز ہے اور 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کی وائف کو وہ 2 سال کا فردر ویزا دے دیں گے۔ مین وائل جس ٹائم بھی آپ کی وائف کا لائف ان UK ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ انڈیفینٹ کے لیے اسٹریٹ اوے اپلائی کر پائیں گی۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے ILR لیا تھا 3 مہینے پہلے اور ایکچوئل اس پہ کیا نام ہے Tier 1 جنرل پہ مجھے اور میرے بچوں کو ILR، بچوں کو میرے 4 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، کیا میں ان کی نیوٹرلائزیشن اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، آپ کے بچوں کو اگر انڈیفینٹ آپ کے ساتھ مل چکا ہے تو بالکل ان کی آپ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ پاکستان میں بورن ہوئے تھے، وہ 4 سال ان کو ہوئے ہوئے میرے ساتھ آئے ہوئے 5 سال ہو گئے، تو کیا میں ان کو اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور آپ کی وائف کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ کی وائف کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وائف کا بھی نہیں ملا، انہوں نے ریفیوزل ڈالا وائف کا۔ اچھا، وائف کا ریفیوزل ڈالا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، کیونکہ آپ کے بچے یہاں پہ بورن نہیں ہوئے تھے تو ظاہر بات ہے وہ اسٹریٹ اوے ابھی رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ اس میں بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ یا آپ یا مدر یا فادر میں سے کسی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہو، تو کیونکہ ابھی آپ کے پاس بھی برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، ساتھ میں آپ کی وائف کی بھی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے، تو بہتر ہے 1 سال ویٹ کریں۔ 1 سال بعد آپ اپنی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے اور بچوں کے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں گے، تو جب آپ کو برٹش پاسپورٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پاسپورٹ مل جائے گا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ایک میں نے پوچھنا تھا، میں اسپاؤس پر تھا پہلے، میرا ILR لگا تقریباً 3 منتھ پہلے، UK میں تقریباً 5.5 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، میں نے پوچھنا تھا کیا میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور مجھے یہ بتائیں آپ کو اسپاؤس ویزا کب پہلی مرتبہ ملا ہے؟ وہ 2012 میں ملا تھا۔ 2012 میں ملا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، آپ کا جو ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے نیشنلٹی کا وہ 2012 سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو 3 سال کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تو اپنا پاسپورٹ دیکھیں یا ویزا کارڈ کی کاپی دیکھیں اگر آپ کے پاس تھا، جس دن آپ کو اسپاؤس ویزا پہلی مرتبہ ہوم آفس سے یہاں پہ ایشو کیا، وہاں سے جس دن آپ کے 3 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ تو اگر 2012 میں آپ کو اسپاؤس ویزا ملا تھا تو 2015 میں آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے۔ جب اپلیکیشن کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی وائف کی طرف سے ایک لیٹر چاہیے ہوگا کہ وہ آپ کی اپلیکیشن سپورٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں ان کی طرف سے ان کے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی میں نے یہ سیٹ LR 10 ایئر بیسس پہ اپلائی کیا تھا. تو یہ میں نے فارم ڈاؤن لوڈ کیا تھا 31 کو. میں نے پہ 2-3 دن میں بیٹھ کے اس فارم کو بھرا. تو میں نے 5 تاریخ کو اس کو پوسٹ کر دیا. اب میں اب دیکھ رہا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نیا فارم آ چکا ہے اور جو کہ 2 جون سے اپلائی کرنا ہے. تو اب مجھے بتائیں میری اکنالجمنٹ بھی آ چکی ہے اور میرے پیسے بھی ڈیڈکٹ ہو چکے ہیں میرے اکاؤنٹ سے. تو کیا مجھے نیا فارم بھروائیں گے یا اسی کو چلا لیں گے وہ لوگ؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ہوم آفس کی اپنی پالیسی ہے, قانون ہے, امیگریشن رول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو فارم چینج ہو جاتا ہے, فار انسٹنٹ جو فارم 2 جون سے چینج ہوئے تھے, تو وہ تو اگر 2 جون کے بعد کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے تو اس فارم کے اوپر اپلائی کرے, مگر سٹل جو اولڈ ورژن ہوتا ہے وہ 28 ڈیز تک ویلڈ ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ نے اپلیکیشن بھیجی تھی 4 یا 5 جون کو بھیج دی, تو وہ 21 ڈیز کے اندر آتی ہے. تو بالکل ہوم آفس والے اسی اپلیکیشن کے فارم کے اوپر آپ کا کیس کے اوپر ڈیسیجن کریں گے. تو اگر ساری چیز ٹھیک رہتی ہے, پچھلے 10 سال میں آپ کا کوئی گیپ نہیں ہے, کوئی آپ کا کرمنل کنوکشن نہیں ہے, آپ نے لائف ان دی یوکے ٹیسٹ آلریڈی پاس کیا ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کوئی 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر آپ کی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی. تو ابھی آپ کو کچھ نہیں کرنا, جسٹ پیشنٹلی ویٹ کرتے رہیں. تھوڑے عرصے میں اگر آپ کو بایو میٹرکس نہیں ملے تو وہ مل جانے ہیں, اور اس کے بعد ہوم آفس والے آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ کریں گے. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز نشان بات کر رہی ہوں نوٹنگھم سے. مجھے آپ سے کوشچن یہ کرنا تھا کہ میں ادھر آئی تھی 2011 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر. ٹھیک. اور میرے ڈیپینڈنٹ تھے. ٹھیک. تو جو آپ کو پتا ہے پرائیویٹ کالجز کی سچویشن ہوئی, اس کے بعد بھی انہوں نے وہ کالجز بند کر دیے ان کے ریٹس کی وجہ سے. تو اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہو گئی کہ میرا بیبی بھی یہاں پر بورن ہوا ہے, اور میرا تھا یہ کہ میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھوں گی, اپنا ACC کنٹینیو کروں گی, اس کے بعد میں اپنی اسٹڈی کے بہاف پر ایکسٹینشن لیتی رہوں گی. ٹھیک. اور دوسرا میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہوں. ٹھیک. تو مجھے ابھی میرا ویزا 2014 سپٹمبر میں ختم ہونے والا ہے. مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میرا واپس جانے کا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ہسبینڈ کی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ تھریٹس ہیں کہ اگر میں واپس آتی ہوں تو میرے لیے پرابلم ہوگی, میرے بیبی کے لیے ہوگی. ٹھیک. تو میں تو ایکسٹینشن لے کر آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتی تھی. ٹھیک. اور میری ایک لائر سے بات بھی ہوئی, انہوں نے مجھے کہا آپ اگر اسٹڈی کی بہاف پر ایکسٹینشن لیتی ہیں تو اس کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ آپ کو ارینج کرنی پڑے گی. انہوں نے اسٹیٹمنٹ ہم 3 لوگوں کی بتائی ہے, کوئی پاکستانی روپیز میں 28 یا 30 لاکھ کے قریب. ٹھیک. تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ مجھے آگے فردر کیا اسٹیپ لینا چاہیے. کیا آپ مجھے اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اب آپ کے پاس کپل آف آپشنز موجود ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ایکسٹینشن کرانا چاہتی ہیں, اس میں بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے اکاؤنٹ میں مینٹیننس ہونی چاہیے, پلس آپ نے کسی کورس میں ایڈمیشن لیا ہو, اس کی 1 سال کی آپ نے فی پے کی ہو, ساتھ میں آپ کے پاس پروگرس ہو کہ 2011 سے ابھی تک آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ کے پاس کون سا ریزلٹ ہے یا کون سے سرٹیفکیٹس ہیں. تو دوسری, اگر آپ اسٹوڈنٹ پہ نہیں جانا چاہتی یا اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹس آپ پوری نہیں کرتی تو پھر ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتی ہیں, اسائلم کی بیسس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں چانسز زیادہ اچھا نظر نہیں آتے, مگر بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو اپنی ساری بات بتائیں کہ آپ کا بھائی بیبی آپ کو کب بورن ہوا, کس وجہ سے آپ پاکستان نہیں جا سکتی, کون کون سا ایویڈنس آپ کے پاس ہے, وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے, اور جس آپشن پہ جاتے ہیں ادھر کتنے % چانسز ہوں گے, اور کب تک امید ہے کہ آپ کو کوئی اسٹیٹس ملے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہاں مجھے ریفیوجی اسٹیٹس ملا تھا 5 سال کا, اس کے بعد میں نے انڈیفینٹ لیو کے لیے جمع کروایا ہوا ہے 2 مہینے پہلے. مجھے پوچھنا یہ کہ اس کے بعد میں پاکستان جا سکتی ہوں, اور جاؤں گی تو آنے میں کوئی پرابلم ہوگی, اور کتنی دیر لگ جائے گی ان کو بھی 2 مہینے پہلے جمع کروایا, کتنے عرصے میں یہ ہوم آفس میرا واپس مجھے دیں گے انڈیفینٹ لیو؟ ٹھیک ہے. نارمل طور پہ اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرے تو اس میں 6 ماہ تک ٹائم لگ جاتا ہے. تو کیونکہ ابھی آپ کو صرف 2 ماہ ہوئے ہیں, بہتر ہے کوئی 3 to 4 months اور ویٹ کریں. 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر آپ کو جواب مل جائے گا. تو اگر آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ امیگریشن کنٹرول سے ایگزمپٹ ہو جاتی ہیں. پھر اگر آپ پاکستان ٹریول کرنا چاہتی ہیں بالکل کر سکتی ہیں. واپس آنے میں یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی دقت کا یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور اس کے 1 سال کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. سر میرے آپ سے 2 کوشچن یہ ہیں کہ میں نے اس کنٹری میں آئے ہوئے مجھے 21 جولائی کو 3 ایئرس کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک.
اور میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک. تو کیا مجھے اس کے لیے ایک تو کون کون سے پیپر چاہیے؟ لیکن مجھے انڈیفینیٹ لاسٹ ایئر اگست میں لیا تھا. کیا مجھے اس کے لیے 1 ایئر کا ویٹ کرنا پڑے گا؟ ٹھیک. انڈیفینیٹ کے بعد کہ میں آفٹر 3 ایئرس کر سکتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. ٹھیک. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میں نے جب انڈیفینیٹ لیا تھا تب میں نے انگلش ٹیسٹ پاس نہیں کیا تھا کیونکہ میرا اولڈ کیس تھا. اس کے کیا مجھے اب پاس کرنا ہوگا کہ نہیں نیشنلٹی کے لیے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو کیونکہ آپ یہاں پہ اسپاؤس ویزے کے اوپر آئی تھی, آپ کے ہسبینڈ برٹش نیشنل ہیں, تو قانونی طور پہ آپ کو 3 سال ویٹ کرنا پڑے گا فرام دا ڈیٹ آف انٹری. جس دن آپ کے 3 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اس دن آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. تو آپ کو اگست تک یا 1 سال ویٹ نہیں کرنا. جس دن سے آپ کی انٹری ہوئی ہے وہاں سے 3 سال کمپلیٹ ہونے پہ آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں. جب اپلیکیشن کرتی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی, میرج سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, کوئی 3 سے 4 ماہ کی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی. اگر آپ کام کر رہی ہیں تو 3 سے 4 ماہ کی پے سلپ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے ایک لیٹر آف سپورٹ کہ وہ آپ کی اپلیکیشن سپورٹ کر رہے ہیں. تو جہاں تک انگلش ٹیسٹ کا تعلق ہے تو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ آپ نے لاسٹ ایئر کر لیا تھا کیونکہ 28 اکتوبر 2013 سے رولز چینج ہو گئے تھے. اس کے بعد کوئی بھی بندہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے اس کو 2 سرٹیفکیٹس مہیا کرنے پڑتے ہیں. ایک تو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ B1 کا ایک انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ. تو وہ بالکل آپ کو کرنا پڑے گا, فوری طور پہ کریں. جس دن آپ کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیجیے گا. 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جانی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجمل صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ اسائلم کیا تھا فیملی کے ساتھ, ٹھیک, تو ریفیوز ہو گیا 2 سال بعد. پھر فرسٹ ٹریبونل سے بھی اپیل ریفیوز ہو گئی. ٹھیک. اب اپر ٹریبونل سے اپیل کا رائٹ نہیں ملا, لاسٹ اسٹیٹس یہ ہے. ٹھیک. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کچھ لائر کہہ رہے ہیں کہ 16 ڈیز کے اندر JR کرنا, تو کچھ کہتے ہیں 90 ڈیز میں. صحیح کیا ہے, 16 دن میں کرنا یا 90 ڈیز میں کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اب اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تو کسی بندے کی اپلیکیشن ہوم آفس والے ریفیوز کرتے ہیں تو اس میٹر کو اگر کوئی بندہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم ہے. اگر کسی بندے کی اپلیکیشن اپر ٹریبونل سے ریفیوز ہوتی ہے یا پرمیشن ریفیوز کرتے ہیں تو اس صورت میں 16 ڈیز کی لمٹ ہوتی ہے کہ 16 ڈیز کے اندر اندر ہائی کورٹ میں یا اپر ٹریبونل میں جوڈیشل ریویو اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ آپ کے کیس میں آپ کی اپیل ڈسمس ہوئی, اپر ٹریبونل نے آپ کی پرمیشن ریفیوز کی, تو بالکل آپ کے پاس 16 ڈیز کی لمٹ لاگو ہوتی ہے کہ 16 دن کے اندر اندر آپ ہائی کورٹ میں جائیں اور جوڈیشل ریویو کا کلیم ایشو کروائیں. تو بعض کیسز میں اگر 16 دن سے تھوڑا بہت ٹائم اوپر ہو جائے تو پھر بھی آپ اپلیکیشن ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں. جب اپلیکیشن کرتے ہیں وہاں پہ ایکسٹینشن آف ٹائم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ کن گراؤنڈز کے اوپر آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, یا آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھے, فائنینس آپ ارینج کر رہے تھے, یا آپ کو وکیل سے مشورہ لیتے ہوئے دیر لگی, یا کوئی اور سرکمسٹانسز ہیں, تو اس بیسس کے اوپر آپ کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے. تو بہتر آپشن ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے مشورہ کریں, ان کو اپنا سارا پیپر دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ کتنے میرٹس ہیں, کتنے چانسز ہیں کہ ہائی کورٹ سے آپ کی بات بن جائے. یا پھر اس کے علاوہ الٹرنیٹو آپشن یہ بھی ہے کہ آپ ہوم آفس میں فردر سبمیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر کون سی آپشن ہے وہ آپ کا پیپر ورک دیکھنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال سمپل ہے جی. میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے, یہاں پہ وزٹ ویزے پہ آیا ہوا ہے, اور وہ ایک نارویجین لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو ناروے سے یہاں آئیں گی اور وہ مستقل طور پہ یہاں رہیں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس وزٹر کو واپس پاکستان جا کے ویزا لگوانا پڑے گا یا یہیں سے اسے پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا؟ تھینک یو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ان کو واپس نہیں جانے کی ضرورت, نہ ہی جانا پڑے گا. تو ابھی یہی ہے کہ اگر ان کی جو فیونسے ہیں یا ہونے والی وائف ہوئی جو وہ جب یہاں پہ آتی ہیں تو ان کا کوئی پروف آف ایڈریس ہونا چاہیے, کوئی بینک اسٹیٹمنٹ یا بل ان کے نام پہ ہونا چاہیے. ان کے نام پہ کوئی پروف آف ایڈریس ہو, کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہو یا بل وغیرہ ہو تو بالکل وہ آتی ہیں یہاں پہ, تھوڑا سا رکتے ہیں. اگر یہ یہاں پہ شادی رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو بالکل شادی رجسٹر کرانا بندے کا بنیادی حق ہے. لوکل رجسٹرار کے پاس جا کے شادی رجسٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہیں سے یہی انڈر یورپین لا اپلیکیشن کر سکتے ہیں ریزیڈنس کارڈ کے لیے. اور اگر ان کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے تو ان کو 5 سال کا ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے. تو اس میں بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک تو ان کی شادی رجسٹر ہونی چاہیے, دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کی جو وائف ہوں وہ یہاں پہ اپنے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کریں. ٹریٹی رائٹ سے مراد یہ کہ وہ ان کا یہاں پہ کام کرنا لازمی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر نوید بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. میرا تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ میری والدہ کو 2005 میں پاسپورٹ ملا تھا پاکستان سے, برٹش پاسپورٹ. ٹھیک. تو پھر وہ انگلینڈ میں موو ہو گئے اور 2007 میں پھر انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا تھا, جس میں میرے والد صاحب, میرا بھائی, میں اور چھوٹی سسٹر تھے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں اب یہ ہے کہ میں اور جو سسٹر تھے یہ دونوں تو انڈر 18 تھے اور صرف جو بھائی ہے وہ 18 سال سے اوپر تھا. ٹھیک. اور اس وقت میرے والد صاحب کو اور چھوٹی سسٹر کا تو ویزا کلیئر ہو گیا تھا, لیکن میرا اور میرے بھائی کا نہیں ہوا تھا. ٹھیک. ابھی ہم انگلینڈ میں وزٹ پہ ہیں, تو آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گے, کیونکہ ابھی تو میری بھی ایج جو ہے وہ تقریباً 25 ہو چکی ہے اور بھائی کی 27. ٹھیک. تو جب ہم نے فرسٹ ٹائم اپلیکیشن کی تھی تب میں اور چھوٹی سسٹر انڈر 18 تھے, لیکن اس وقت چھوٹی سسٹر کو مل گیا تھا اور مجھے اور بھائی کو انہوں نے نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل وہ بہت پرانی بات ہے, اس کو تو ابھی آپ آگے چلا نہیں سکتے. تو ظاہر بات ہے اس ٹائم اگر ریفیوز کیا تھا, اگر آپ کو یہاں پہ آنا تھا تو اس ٹائم ہی آپ کو 28 ڈیز کے اندر اپیل کرنی تھی, یا اس ٹائم ہی آپ کو فریش اپلیکیشن جمع کرانی تھی. تو نہ ہی آپ نے اپیل کی ہے, نہ ہی آپ نے کوئی اپلیکیشن کیا ہے. تو ابھی وزٹ کے اوپر آئے, یہاں پہ اس پرانے کیس کو تو نہیں کھلوا سکتے, مگر پھر بھی اگر آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, آپ نے اپنی لائف اسٹیبلش کی ہے, یا کسی گراؤنڈز کے اوپر آپ واپس پاکستان نہیں جانا چاہتے, تو پھر یہاں سے ایک فریش اپلیکیشن آپ جمع کرا سکتے ہیں. مگر بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو سارا پیپر ورک دکھائیں اور بتائیں کہ ابھی آپ کے پیرنٹس کی کتنی ایج ہے, ادھر آپ کے فادر کو, سسٹر کو برٹش پاسپورٹ ملا نہیں ملا, ان کے مکان اپنا ہے, کرائے پہ ہے, ادھر وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. تو وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. تو اگر یہاں سے رہنا چاہتے ہیں, اپلیکیشن بالکل آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ فریش اپلیکیشن جمع کرائیں. پرانا جو کیس ہے وہ کلوز ہو گیا, ابھی اس کو آپ کھلوا نہیں سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو. جی ہلو. جی فرمائیں. ہاں سر, ویری گڈ آفٹر نون. آپ سے ایک کوشچن تھا میرا. گڈ آفٹر نون, فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا. میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس انڈیفینٹ ہے جو کہ میرے کو ریسنٹلی ملی ہے. ٹھیک. تو جو میرا بیبی ہے وہ انڈیفینٹ اسٹے ملنے سے 2 مہینے پہلے بورن ہوا تھا. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو میرا یہ سوال تھا کہ اب اس کے لیے اس کا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے کہ اس کو مطلب اس کا کون سا اسٹیٹس اس کو ملے گا, کیسے ہوگا, اس کا پاسپورٹ ہوگا کہ اس کو میرے کو انڈین پاسپورٹ لینا پڑے گا. ٹھیک. کہ وہ کیسے ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کا جو بچہ ہے وہ بائی برتھ تو برٹش نیشنل نہیں ہے, کیونکہ اس کی برتھ آپ کو انڈیفینٹ ملنے سے پہلے ہوئی ہے. تو فی الحال آپ انڈین پاسپورٹ تو لینے کی نہیں ضرورت. بہتر ہے کہ بچے کی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں. اس میں MN1 فارم فل کر کے ہوم آفس کو بھیجنا پڑے گا. 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر ہوم آفس والے آپ کی بیٹے کی رجسٹریشن کی اپلیکیشن اپروو کریں گے اور ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کو بھیجیں گے. جس دن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ فوری طور پہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر دیں رادر دن کہ آپ انڈین پاسپورٹ بنوائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے ایک سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کا HSMP ہے جو پرانے والا جس میں 4 سال بعد انڈیفینٹ ملتا تھا. ٹھیک. تو میرا اب 2015 کے جنوری میں ہم نے اپلائی کرنا ہے, تو انڈیفینٹ میرا ان کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن میں 9 جولائی کے بعد آئی ہوں, تو کیا نیشنلٹی کے لیے مجھے 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا یا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو جائے گی. ٹھیک. اور آپ کو ابھی آئے ہوئے یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا. جب ہم انڈیفینٹ لیں گے تو مجھے 2 سال ہو جائیں گے. ٹھیک. اور آپ نے اپلیکیشن انٹری کلیئرنس کی کب اپلائی کی تھی, 9 جولائی سے پہلے کی تھی یا بعد میں. 9 جولائی کے بعد ہی کی تھی. 9 جولائی کے بعد. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ آپ نے جو انٹری کلیئرنس کی اپلیکیشن تھی وہ 9 جولائی 2012 کے بعد کی تھی, تو ظاہر بات ہے جو نیا رول ہے, نئے رولز ہیں وہی آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. تو نیشنلٹی کے لیے بالکل آپ کو 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا. 5 سال کے بعد ہی آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہیں. آپ کے ہسبینڈ کو جب انڈیفینٹ مل گیا اس کے 1 سال کے بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر میں شکیل بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. میرا ایک جنرل سوال یہ ہے کہ یہ جو 14 مئی کو نیو رولز بنے ہیں, لا پاس ہوا ہے, اس میں کیا جو تمام جو ٹیر امیگریشن ہے, کیا اس کی جو اپیل رائٹ ہے ود ان UK, کیا یہ ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہوا ابھی.
اور اگر یہ ختم ہو گیا تو کب سے ہوا ہے اور اگر نہیں ہوا تو کب سے ہو رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے آپ ان ڈیٹیل بتائیے گا. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل 16 مئی سے 14 نہیں 16 مئی سے نیا قانون لاگو ہوا تھا، ایک نیا لا بنا ہے، اس میں اپیلز کے رائٹ لمیٹڈ کیے ہیں. تو اس میں نارمل اگر اپلیکیشن کوئی بندہ ان ٹائم کرتا ہے، فار انسٹنس اگر کوئی اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہے، ٹائر 4 کے اوپر ہے، وہ ان ٹائم ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتا ہے. ان ٹائم سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپلیکیشن کرے اس کا ویزا ویلڈ ہو، اپلیکیشن مسئلے 2 سے 3 ماہ تک ڈیسائیڈ کریں، تب تک اس کا ویزا ختم ہو گیا ہو، تو پھر انڈر سیکشن 82 ان کو اپیل کا رائٹ ملے گا. وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں، امیگریشن جج کیس کنسیڈر کرے گا. آپ کورٹ میں بھی جب جاتے ہیں تو جج لمیٹڈ ڈاکومنٹس کنسیڈر کرے گا. اس سے مراد یہ کہ جو انہوں نے ڈاکومنٹس اپلیکیشن کے ساتھ درج کرائے تھے وہی کنسیڈر ہوں گے. کوئی فریش ایویڈنس یا فریش ڈاکومنٹ وہ کورٹ میں پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ اگر فار انسٹنس کوئی بندہ یہاں پہ آیا ہے ٹائر 1 کے اوپر، 2 کے اوپر، 3 کے اوپر، اور ان کا ویزا ختم ہو گیا اور ویزا ختم ہونے کے بعد وہ اپلیکیشن کرتے ہیں، تو اس میں اگر کیس ریفیوز ہوتا ہے تو انڈر سیکشن 82 اپیل کا رائٹ نہیں ہو سکتا. اس میٹر کو صرف اور صرف جوڈیشل ریویو کے ذریعے چیلنج کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کا یا آپ کے کسی چاہنے والے کا کوئی کیس ریفیوز ہوا ہے تو بہتر کسی وکیل سے مشورہ کر لیجئے گا. وہ بتائیں گے کہ کتنے % چانسز ہیں کہ کیس سکسیسفل ہو یا پھر بہتر آپشن کیا ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال تھا آپ سے چھوٹا سا. جی میں وزٹر آیا تھا. ٹھیک. اور میں اوور اسٹے ہو گیا ہوں اور میں نے شادی ہوئی ہے برٹش سٹیزن سے اور میرا بیٹا ہے برٹش سٹیزن. ٹھیک. تو بیٹا میرا جو ہے 1.5 مہینے کا ہے. ٹھیک. تو جاب نہیں کرتی میری مسز. تو آپ پلیز مجھے بتائیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے اور میرے لیے کیا آسانی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی کیونکہ آپ اوور اسٹے رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے رہنے کا، تو ظاہر بات ہے آپ کے سرکمسٹانسز تو اس طرح کے آپ کو یہاں پہ اسٹیٹس ملنا چاہیے کیونکہ آپ کی وائف بھی برٹش نیشنل ہے پلس آپ کا بچہ بھی برٹش ہے. تو ہیومن رائٹس کے اندر بچے کے گراؤنڈز کے اوپر آرٹیکل 8 کی بیسس کے اوپر سیکشن 55 کی بیسس کے اوپر آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے. تو اس کے بعد آپ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرائیں. آپ اپلیکیشن جمع کراتے ہیں، میٹر ہوم آفس میں چلتا رہتا ہے. جتنا عرصہ آپ کا کیس چلتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ لیگل رائٹ ہوتا ہے رہنے کا. تو مین ویل ظاہر بات ہے پھر میٹر ہوم آفس والے اگر کیس کسی گراؤنڈز پہ ریفیوز بھی کر دیتے ہیں آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کر پائیں گے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کریں، ان کو ساری اپنی صورتحال بتائیں کہ کب آئے تھے، ادھر کوئی پہلے کیس لگایا نہیں لگایا، کوئی کبھی پہلے فنگر پرنٹس وغیرہ ہوئے نہیں ہوئے، تو وائف کے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، ان کی کوئی پہلے شادی ہے یا نہیں ہے، کام انہوں نے کبھی کیا یا نہیں کیا، وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے آپ کو ڈاکومنٹس بتائیں گے. اس کے بعد آپ فوری طور پہ اپلیکیشن جمع کرا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی فرمائیں. جی تھینک یو. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے وزٹ ویزے کے بارے میں پوچھنا تھا. میری والدہ جو ہے نا وہ 3-4 مرتبہ وزٹ کر کے گئی ہیں تو وہ لگتا ہے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. نظر بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام آسما، میں بولٹن سے بات کر رہی ہوں. تو میرا ایک کزن پاکستان سے آیا ہے لاسٹ ویک. ٹھیک. وزٹر ویزے پر نا. تو میری ادھر انڈیفینٹ لیو ہے. میری پہلے شادی انگلینڈ میں ہوئی تھی، مجھے آئے ہوئے 3 سال ہو گئے. ٹھیک. تو کیا میں ان کا ویزا ادھر سے اپلائی کر سکتی ہوں؟ حالانکہ میں کام کرتی ہوں، وہ 18,720 پاؤنڈ میری سیلری ہے سال کی. ٹھیک. تو میرے پاس ایک بیٹا بھی ہے، وہ میرے پہلے ہسبینڈ سے ہے. تو کیا میں اپنے ہسبینڈ کا ادھر سے ویزا اپلائی کر سکتی ہوں یا وہ واپس جائے؟ حالانکہ ان کا ویزا دسمبر میں ختم ہونے والا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے یا ابھی ہونی ہے؟ نہیں میری ڈیورس ہو گئی ہے. میں نے اپنے کزن سے نئی شادی کی ہے دوبارہ. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی ان کے پاس 2 آپشن موجود ہیں. ایک نمبر 1 آپشن ہے کہ اگر ان کے پاس پاسبل آپشن ہے وہ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تو بالکل پاکستان جائیں، وہاں پہ آپ جا کے میرج رجسٹر کریں، نکاح کریں. نکاح کے بعد وہ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں. تو ظاہر بات ہے سارے پروسیس میں 3 سے 6 ماہ لگ جائیں گے. ان کو اتنا عرصہ پاکستان رہنا پڑے گا. پھر اپلیکیشن جب اپروو ہوگی وہ یہاں پہ آئیں گے
تو ان کو پہلے جی گرانٹ ہوگی وہ 2.5 ایئرس کی ہوگی اور اس کے بعد 2.5 سال کی ایکسٹینشن ہوگی اور 5 سال کے بعد وہ انڈیفینٹ لے سکتے ہیں. تو اگر کسی گراؤنڈ کے اوپر وہ پاکستان نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے یا آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پاکستان جا کے شادی کریں تو بالکل یہاں پہ آپ شادی کر سکتی ہیں. شادی کے بعد یہاں پہ وہ اپنی اپلیکیشن بھی لگا سکتے ہیں فیملی لائف کی بیسس کے اوپر. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کیونکہ آپ کا اپنی پرانی شادی سے بچا ہے تو اس گراؤنڈ پہ زیادہ اچھے چانسز ہوں گے کہ ان کو یہاں پہ سٹیٹس ملے. اگر ان کو یہاں پہ سٹیٹس ملتا ہے تو وہ 2.5 سال کا پہلا گرانٹ ملے گا اور پھر ان کو 3 اور ایکسٹینشن کرانی پڑیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو انڈیفینٹ 10 سال کے بعد ملنا ہے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو بتائیں کہ کس وجہ سے آپ کے ہسبینڈ واپس نہیں جا سکتے یا کس وجہ سے ان کو یہیں سے اپلائی کرنا ہے. تو اگر یہیں سے کرنا چاہتے تو بالکل آپ کے پاس آپشن موجود ہے, یہاں پہ ان ٹائم ویزا ختم ہونے سے پہلے اپلیکیشن کریں. اگر وہ مسئلہ کسی گراؤنڈ پہ اپلیکیشن ریفیوز بھی کر دیتے ہیں تو اپیل پہ جاتے ہیں, اپیل پہ زیادہ اچھا چانس بنے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے پوچھا تھا, میں انڈیفینٹ لیو پہ ہوں تو میری والدہ نے نا 3-4 دفعہ وزٹ کیا ہے UK میں. ٹھیک. تو اب وہ میں اپلائی کرنا چاہ رہا تھا تو NHS کا وہ انہوں نے کوشچن پوچھا تھا کہ آپ نے ٹریٹمنٹ لی ہے کہ نہیں. وہ ٹیمپرری رجسٹرڈ ہوئی تھی تو اور ہم GP میں گئے تھے, ہاسپٹل نہیں گئے تھے. ٹھیک. اور انہوں نے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لی تھی. ٹھیک. تو اب وہ ایکٹیو رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک. تو کیا بتائیں کہ وہ اب میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں, کیا ان کی ایپلیکیشن پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ پڑے گا؟ کسی NHS کے ڈیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک. تو کیا ان کی ایپلیکیشن ریفیوز تو نہیں ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نارمل طور پہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ وزٹر آتا ہے تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ وزٹر کو الاؤ نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی NHS سے ٹریٹمنٹ رہے. تو ظاہر بات اگر آپ کے مدر نے نہیں لی یا پھر وہ ٹیمپریری رجسٹر تھی تو بالکل ایپلیکیشن ریفیوز ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر کسی بندے نے کوئی لانگ ٹرم یہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ لی ہو ساتھ میں اس کی پیمنٹ نہ ہو تو وہ اگر وزٹر کے لیے اپلائی کرے تو ایپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے. تو کیونکہ ابھی آپ کی مدر یہاں پہ رجسٹر نہیں ہے تو یہی ہے کہ جب اپلیکیشن فل کریں ان کو بتائیں کہ آپ کی مدر NHS سے رجسٹر نہیں ہوئی اور اس کے بعد اپلائی کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ویزا مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوں گے. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک بھائی میرا نام محمد کاشف ہے اور میں نے 28 مارچ کو میرا رزلٹ آیا تھا PSW کا اور اس کے بعد 2 اپریل کو میں نے PSW کا ویزا اپلائی کیا. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے میرا ریفیوزل بھیجا نومبر میں. ٹھیک. اور دسمبر میں میں نے پھر کیا نام ہے اپیل پہ کیا. دسمبر میں میری اپیل جو ہے ون ہو گئی 20 دسمبر کو. ٹھیک. اور 2 فیب کو انہوں نے میرا وہ بھیج دیا اپیل ون ہونے کا اپروول بھیج دیا کہ آپ کی بھی ہیومن رائٹس پہ ہو گئی ایکسپٹ. تو انہوں نے مطلب مارچ کے اندر میرے پیسے بھی ریٹرن ہو گئے. ٹھیک. اس کے بعد ابھی تک میں ویٹنگ پہ ہوں, ابھی تک انہوں نے کوئی ریپلائی نہیں کیا. اگر فون کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کرو. تو ابھی تک ویزا نہیں آیا, مطلب 2014 جون ہو گیا. اور آپ کی پلیز ڈیٹیل سے بتائیے گا. اپیل کب الاؤ ہوئی تھی, مارچ 2013 میں یا کب؟ مارچ 2013 میں ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا جو اپیل کا ڈیسیژن ہے وہ دکھائیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اپیل کس طرح ہیومن رائٹس کے اوپر الاؤ ہوئی ہے یا پھر مے بی جج نے انڈر سیکشن 47 کے تحت الاؤ کی ہو یا مے بی جج نے کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک اپیل الاؤ کی ہو اور آپ کا میٹر دوبارہ ہوم آفس کو بھیجا ہو. تو ظاہر بات ہے کیونکہ آپ کی اپیل انڈر میکشن رولز الاؤ نہیں ہوئی تھی تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلے ابھی تک آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیژن نہیں کر رہے یا آپ کو ویزا نہیں دے رہے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے. اگر ساری چیز ٹھیک ہے تو فوری طور پہ آپ ہوم آفس کو پری ایکشن پروٹوکول بھیج سکتے ہیں, ان کو 21 ڈیز کا نوٹس دے سکتے ہیں کہ کورٹ نے جب آپ کے فیور میں اپیل الاؤ کی تھی تو ہوم آفس کے اوپر لیگل ابلیگیشن ہے کہ آپ کو ویزا ایشو کریں یا پھر وہ نیا ڈیسیژن کریں. تو اگر وہ نیا ڈیسیژن نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لافل کام کر رہے ہیں. تو اگر تو پری ایکشن پروٹوکول بھیجتے ہیں تو پھر ہوم آفس آپ کو 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر جواب دے دیں گے. اگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آتا تو اس میٹر کو آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہم اسٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں پہ آئے تھے سپٹمبر 2010 میں. ٹھیک. اور اس کے بعد ابھی 10 مہینے کا ہمارے پاس بیٹا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک. تو اگر ہم یہاں پہ اسائلم یا کسی اور ہیومن رائٹس پہ کوئی کیس ڈالتے ہیں تو اگر وہ ریفیوز ہو جاتا ہے تو کیا ہمارا اسٹوڈنٹ ویزا بھی ریفیوز ہو جاتا ہے اس میں کنٹینیو ہے جو ہمارا؟ اور آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ابھی کب ایکسپائر ہونا ہے؟ یہ سر اکتوبر 15 میں. اور ابھی آپ کی وائف کالج جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جی سر کالج میں جاتی ہے, بالکل کلاسز لگاتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر آپ کی وائف کالج جاتی ہیں, ساری چیز ٹھیک ہے, تو بہتر آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ایکسٹینشن کرائیے گا, کیونکہ اسائلم تو پہلی بات آپ کا بنتا نہیں ہے. ہیومن رائٹس کے اوپر کیونکہ بچے کو صرف ابھی 10 ماہ ہوئے ہیں تو کوئی کافی اسٹرانگ کیس نہیں ہے, زیادہ اچھے چانسز نہیں ہے کہ آپ کو ہیومن رائٹس کے اوپر اسٹے ملے گا. تو بہتر ہے ابھی اسٹوڈنٹ پہ ایکسٹینشن کرائیں, جتنا عرصہ آپ کو اسٹوڈنٹ پہ یہاں پہ نکلتا ہے اتنا نکالیں. مین وائل نیکسٹ ڈے گورنمنٹ چینج ہوگی, میں بھی کوئی پالیسی وغیرہ آئے, میں بھی کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اسکیم لے کے آئے تو اس ٹائم آپ سوئچ کر سکتے ہوں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میرے 2 کوشچن تھے. جی. ایک تو یہ تھا کہ میرے بچے پاکستان میں اور جب وہ پیدا ہوئے اس وقت میرے پاس برٹش پاسپورٹ تھا. ٹھیک. تو کیا میں ان کے لیے ڈائریکٹ پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت میری یہاں پہ انگلش ڈیوورس نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. وہ میرا بیٹا 1 منتھ کا تھا جب میری پہلی وائف سے انگلش ڈیوورس ہوئی, لیکن میری امی ڈیوورس ہو چکی تھی پہلے. ٹھیک. تو مجھے کیا کرنا ہے یہ پلیز بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو بالکل اگر بچوں کی برتھ ہوئی تھی, آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا, تو بالکل ان کے آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اسٹریٹ اوے اپلائی کر سکتے ہیں. پاکستان سے اگر کوئی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس پہ نارمل 4 سے 6 ماہ تک ٹائم لگ جاتا ہے. تو جہاں تک آپ کے بچے کا تعلق ہے یا پھر آپ بچوں کے پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ہوم آفس والے بنیادی طور پہ میرج سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے یا ڈیورس کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے, وہ برتھ سرٹیفکیٹ بچے کا مانگتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ان کو پروو ہونا چاہیے. آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو سیٹسفائی کریں کہ بچہ آپ کا ہے. اور بعض اوقات اگر برتھ سرٹیفکیٹ ان کو دیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈی این اے لے لیتے ہیں. اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ واقعی بچہ آپ کا ہے اور جس ٹائم بچے کی برتھ ہوئی تھی آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, تو قانونی طور پہ بچے کو برٹش پاسپورٹ ملنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ میں نے 2010 میں یہ آئی تھی. ٹھیک. اور میں نے مطلب اسائلم کا کیس ڈالا تھا, وہ تو خیر میرا ریفیوز ہو گیا, لیکن میں اپنے پارٹنر سے سیپریٹڈ ہو گئی تھی. ٹھیک. تو میرے 2 بیٹیاں یہیں پیدا ہوئی تھی نا. ٹھیک. تو فیملی کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے. انہوں نے جج نے ایک جنکشن لگایا ہوا ہے کہ نائدر آف دا پیرنٹس دے ڈونٹ ریموو دا کڈس فرام دا یونائٹیڈ کنگڈم. ٹھیک. تو میں نے اس بیس پہ ڈالا ہوا ہے فردر سبمیشن ہوم آفس کو, لیکن انہوں نے پھر بھی میرے مطلب مجھے ٹریول ڈاکومنٹس بنوائے ہیں میرے. تو آیا کہ وہ مجھے یہاں سے کر سکتے ہیں ریموو انٹل فردر سبمیشن چل بھی رہی ہو اور کورٹ کا جنکشن بھی ہو بچوں کے اوپر, وہ یو کے نہیں لیو کر سکتے. اور مجھے بتائیں کہ آپ کے پارٹنر کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ان کو تو میں نے لیفٹ کر دیا ہے, مگر وہ بھی مطلب میرے ساتھ ہی آئے تھے, وہ بھی اسائلم سیکر ہی تھے. ٹھیک ہے. آپ کی جی بالکل میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو آپ نے فردر سبمیشنز جمع کرائی ہیں ان کی کوئی قانونی طور پہ لیگل ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ہوم آفس نے آلریڈی آپ کا اسائلم کیس ریفیوز کر دیا تھا, آلریڈی آپ کی اپیز ڈسمس ہو گئی تھی. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں. اگر تو فردر سبمیشنز مجھے نہیں لگتا کہ مسئلے آپ کی کنسیڈر کریں گے, تو بہتر ہے آپ ایک فریش اپلیکیشن جمع کرائیں ہوم آفس کو, اپلیکیشن کی فی پے کریں. اپلیکیشن جب آپ کی جائے گی انہوں نے 10-15 دن کے اندر آپ کو ایکنالجمنٹ ایشو کر کے دینا ہے. پھر وہ یہ آپ کے سرکمسٹانسز کنسیڈر کریں گے کہ آپ اپنے پارٹنر سے سیپریٹ ہو گئے, پلس آپ کے پاس فیملی کورٹ کا آرڈر ہے کہ بچوں کو یہاں سے ریموو نہیں کر سکتے, تو ان گراؤنڈز کی بیسس کے اوپر کوئی چانسز بنتے ہیں. تو نارمل طریقے میں کیونکہ آپ نے اسائلم کلیم کیا تھا, ہوم
ہوم آفس نے جب کیس آپ کا ریفیوز کیا انہیں لوکل انفورسمنٹ والوں کو آپ کے پیپر دے دیے تھے. اب لوکل انفورسمنٹ آفس جدھر آپ ایوری منتھ یا ایوری ویک سائن کرنے کے لیے جاتی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس وغیرہ ریڈی کریں. جس دن ٹریول ڈاکومنٹ ریڈی ہو جاتے ہیں آپ کو یہاں سے ریموو کیا جائے. وہ تو نارمل اپنی پروسیڈنگ کریں. مین وائل اگر آپ اپنی فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا دیتی ہیں تو جتنا عرصہ اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہوتا, فیصلہ نہیں ہوتا, ہوم آفس والے آپ کو یہاں سے ریموو نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے جاننا تھا میری انٹرپرینر اپلیکیشن کے لیے, ٹھیک, جو میں نے 2 مہینے سے پہلے کیا ہوا ہے. ٹھیک. ابھی لاسٹ ویک میرے کو ریفیوزل آیا ہے اور ریفیوزل میں انہوں نے 2 پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے. ایک جو تھا وہ جو بارکلیز بینک کا میرا سرٹیفکیٹ تھا بینک بیلنس, ٹھیک, اس کے اوپر بینک میں جا کر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا تھا. اچھا. اور اس کے اوپر بینک کا اسٹیمپ بھی تھا. ٹھیک. اور دوسرا جو تھا جو 50 کے جو تھرڈ پارٹی کا تھا, ٹھیک, اس کے ایگریمنٹ لیٹر کے اوپر جو کورٹ کا لیٹر تھا اس کے اوپر بائی مسٹیک میں سگنیچر کرنا بھول گیا تھا. تھرڈ پارٹی نے سگنیچر کی ہوئی ہے. ٹھیک. یو کے بھی یہ بتا رہا ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کیونکہ وہ فوٹو کاپی ہے جو کہ وہ اوریجنل تھے جو بینک سے نکالا ہوں, اور اس کے اوپر بینک اسٹیمپ بھی تھا. ٹھیک. اور جو تھرڈ پارٹی کا ڈکلریشن لیٹر تھا اس کے اوپر تھرڈ پارٹی کی سگنیچر ہے. ٹھیک. بلکہ اور میں سگنیچر بھول گیا تھا, لیکن یو کے بھی یہ بول رہا ہے نہ تھرڈ پارٹی کا سگنیچر ہے نہ میرا اپلیکینٹ کا سگنیچر ہے. ٹھیک. میں نے اپیل کیا ہوا ہے. مجھے صرف جاننا ہے کہ آگے کیا پاسبلٹیز ہے, کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ظاہر بات ہے جس طرح آپ نے مجھے بتایا لگتا تو یہ ہے کہ ہوم آفس نے آپ کا کیس پراپر کنسیڈر نہیں کیا, انہوں نے غیر قانونی ڈیسیژن کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اپیل کی کر دی ہے اچھی بات ہے. تھوڑے عرصے میں آپ کو کورٹ کی ایک ہیئرنگ ڈیٹ آئے گی. آپ کورٹ میں ایک امیگریشن جج آپ کا کیس کنسیڈر کرے گا. اگر جج سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو کاپی دی تھی وہ بینک سے اسٹیمپ ہے تو اس گراؤنڈز کے اوپر آپ کی اپیل الاؤ ہو جائے گی. اور اگر جج سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ واقعی جینوئنلی آپ کو تھرڈ پارٹی سپورٹ کر رہا ہے اور آپ نے ڈکلیریشن دیا تھا اور وہاں پہ آپ نے سائن کرنا نہیں یاد رہا یا آپ نے سائن نہیں کیے, تو اس گراؤنڈز کے اوپر جج آپ کی کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک اپیل الاؤ کر سکتا ہے اور میٹر دوبارہ ہوم آفس کو بھیج سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کا کیس ریکنسیڈر کریں. اور اس ٹائم ہوم آفس والے آپ سے ایک نیا ڈکلیریشن مانگ سکتے ہیں جس میں آپ کا سائن ہو, ساتھ میں تھرڈ پارٹی جو اسپانسر ہے اس کا سائن ہو, ساتھ میں ایک سلیسٹر کا اسٹیمپ ہو جس میں وہ کنفرم کریں کہ واقعی آپ دونوں نے سگنیچرز کیے ہیں ان کی پریزنس میں. تو پھر ہوم آفس والے آپ کا کیس ریکنسیڈر کر کے آپ کو انٹرپرینور ویزا دیں گے. تو بہتر ہے جیسے کوئی ہیئرنگ ڈیٹ آتی ہے کسی اچھے سے بیرسٹر کو انگیج کر لیجئے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے پیپر آپ کو اور ارینج کرنے پڑیں گے جس سے آپ کی اپیل کے چانسز زیادہ ہوں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں کاشف بول رہا ہوں. سر میں نے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی. کہ مجھے لیو ٹو ریمین ملا تھا لاسٹ ایئر. ٹھیک. تو اس کے لیے میں نے وہ پوچھا تھا مجھے سیکنڈ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا, مجھے اکتوبر سے پہلے کا وہ مجھے مل گیا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین میں. ٹھیک. تو جی تو میں نے یہی پوچھا تھا کہ وہ مجھے پھر بھی دوسرا ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا انگلش کا, کہ پھر مجھے اسی کے بہاف پہ میں نیشنل اپلائی کر سکتا ہوں. ٹھیک, ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح میں نے بریک سے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا کہ کیونکہ 28 اکتوبر 2013 کو موضوع نے رول چینج کر دیے تھے, تو جو رول چینج کیے تھے اس میں لکھا یہ تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ اپلیکیشن کرتا ہے 28 اکتوبر 2013 کے بعد, تو بے شک آپ کو انڈیفینٹ پرانے رولز میں ملا ہو یا پھر ابھی ملا ہو, بالکل جب بھی آپ نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے, ایک تو آپ نے ان کو اپنا لائف ان دی یو کے ٹیسٹ دینا ہے, پلس آپ کو ان کو ایک انگلش سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا جس کا لیول B1 کے ایکویلنٹ ہو. تو بالکل کیونکہ نیشنلٹی آپ آج اپلائی کریں گے, کل اپلائی کریں گے, آج آپ کے اوپر نیا قانون جو ہے وہی لاگو ہوگا, تو بالکل آپ کو انگلش ایگزام کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو. جی. سر میں سریش بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی. میں نے ٹائر ون انٹرپریٹر سے اپلیکیشن کیا تھا 2012 میں. ٹھیک. اور میرا انہوں نے ریجیکشن دیا تھا کہ میں نے ان ٹائم اپلیکیشن نہیں کی, باقی ان ٹائم کیا تھا, بٹ وہ فیس مس میچ کی وجہ سے ریٹرن آیا تھا. ٹھیک. وہ ہم نے پھر سے واپس بھیجا تھا, تو 2013 میں میرا ریجیکشن کر کے وہ لوگ نے بھیجا. اس کے بعد ہم نے وہ ریجیکشن کیا اور اس نے رائٹ بھی نہیں دیا. ٹھیک. تو میرے سولیسیٹر نے اپیل کا رائٹ لیا اس کے بعد. ٹھیک. اور فرسٹ ٹائر ٹریبیونل میں بھیجا. ٹھیک. اور وہاں بھی وہ لوگ نے 2-3 چیزیں نکالی کہ میں نے بارکلیز کا اسٹیٹمنٹ نہیں بھیجا. ٹھیک. اور اسے بولا کہ تم میریڈ نہیں ہو. ٹھیک. تو دونوں چیز پھر سے میں نے بھیجی.
تو ابھی میرے کو اپر ٹریبیونل کی پرمیشن ان لوگوں نے ریفیوز کر کے بھیجا, تو ابھی میرے کو کیا کرنے کا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ آپشن ہے کہ جو اپر ٹریبیونل نے آپ کی پرمیشن ریفیوز کی ہے اس میٹر کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, یا پھر دوسری آپشن ہے کہ 28 ڈیز کے اندر آپ فریش اپلیکیشن بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے اصلاح مشورہ لیں, ان کو سارا پیپر بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ بہتر آپشن کیا ہے. ادھر آپ کو فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے یا پھر پرانے ہی کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. میری آپ سے بات ہوئی تھی NHS کے بارے میں نا, وزٹر ویزا والدہ کے. جی تو وہ یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایکٹیو رجسٹرڈ نہیں ہے, ٹھیک, اور انہوں نے ہاسپٹل کی ٹریٹمنٹ نہیں لی ہوئی, تو کیا مجھے وہ وہاں پہ بتانا پڑے گا کہ جی ہم نے ٹریٹمنٹ لی ہوئی ہے جی پی سے, یا مجھے وہ بتانا پڑے گا کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس لیے اب وہ میں نو کر دوں آپشن؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو جواب میں بتایا تھا کہ اگر تو کوئی بندہ وزٹر اپلائی کرتا ہے اور اس میں فارم پہ جو لاسٹ میں کوشچن ہے کہ ادھر آپ نے کبھی NHS سے کوئی ٹریٹمنٹ لی ہے نہیں لی, اگر وہ ان کو یس کر دیتے ہیں تو پھر موصلے لازمی طور پہ اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی مدر یہاں پہ رجسٹر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہاں پہ نو ہی کرنا چاہیے. تو اگر وہ یہاں پہ رجسٹر ہیں یا پھر جی پی کے پاس جاتی رہی ہیں تو وہ پھر غلط ہے. ظاہر بات ہے کیونکہ وزٹر کی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ایک تو یہاں پہ جینوئنلی آ کے وزٹ کریں فار 3 to 4 weeks یا 3 to 4 months, اور اس کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے جائیں. تھرو آؤٹ دا اسٹے ان کو نہیں الاؤ کہ وہ یہاں پہ کام کریں, یا پھر ان کو نہیں الاؤ وہ کسی قسم کا کوئی بینیفٹ کلیم کریں, یا پھر ان کو نہیں الاؤ وہ کسی قسم کی NHS کی ٹریٹمنٹ یہاں سے حاصل کریں. تو اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ویزے کی کنڈیشن بریچ کر رہا ہے, اور بالکل ہوم آفس اس گراؤنڈز کے اوپر اپلیکیشن بھی ریفیوز کر سکتے ہیں, آئے دن وہ ویزے بھی کینسل کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے اگر آپ کو اسٹل کوئی کنفیوژن ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کیجیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا اور کب اپلیکیشن جمع کرانی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو, 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کالز لے سکتا تھا لی, پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.